إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لکنتم من الخاسرین. اور جب کہ لایا ہم نے عہد تمہارے اور اٹھا لیا ہم نے اوپر تمہارے طور کو، لو تم لوگ وہ چیز جو دی ہم نے تم کو ساتھ طاقت کے، اور یاد کرو تم وہ جو ہے بیچ اس کے، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. پھر گئے تم لوگ پیچھے سے اس کے، پس اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا اور اوپر تمہارے اور رحمت اس کی، البتہ ہو جاتے تم ٹوٹا پانے والوں میں سے. اس کے لفظی معنی ہوئے، اور تفسیر جو لکھا تھا وہ یہ ہے کہ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر طور کو اونچا کیا، لو جو کچھ ہم تم کو دیتے ہیں زور سے، اور اس کے مضمون یاد کرو اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری ملے. پھر اس کے بعد تم پھر گئے، تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ٹوٹے پانے والوں میں ہو جاتے. اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے. پہلا تعلق یہ کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کی نعمتوں کا ذکر ہوا، اب 10ویں نعمت یعنی 9 نعمتوں کا ذکر ہوا تھا، اب 10ویں نعمت کا ذکر ہو رہا ہے. ان نعمتوں کے درمیان ایمان و اعمال کا ذکر جملہ مقرضہ کے طریقے پر تھا، تاکہ سننے والے مسلسل مضمون سے اکتا نہ جائیں. یعنی پچھلی آیت میں جو ایک دم جو ایمان کے اوپر جو مضمون آیا تو وہ ایک آبجیکٹو کے اعتبار سے تھا کہ بھئی اس کو سمجھ جائیں، تاکہ پھر وہی بنی اسرائیل کے بارے میں کنٹینیوس چل رہا نا، تو ایسا نہ ہو کہ آپ اکتا جاؤ. اس وجہ سے جو ہے نا وہ جو آیت بیچ میں رکھی گئی ایمان کی، اس وجہ سے رکھی گئی تاکہ جو ہے نا وہ اس کے آبجیکٹو سمجھیں آپ کہ یہ سارا جو بیان ہو رہا اس کا کیا آبجیکٹو ہے. تو اصل آبجیکٹو ایمان ہے، اس وجہ سے وہ آیت رکھی گئی. خیال رہے کہ قرآن کریم کی مثال اس بازار کی سی ہے جس میں مختلف دکانیں ایک لائن میں ہوتی ہیں، جہاں سے ہر حاجت مند اپنی ضرورت زندگی تھوڑے سے وقت میں حاصل کر سکتا ہے. اگر مختلف دکانیں مختلف بازاروں میں ہوں، مثلا ایک بازار میں کھانے ہی کی دکانیں ہوں اور دوسرے میں کپڑے ہی کی، تو خریدار کو بہت دشواری بھی ہوگی اور اس کا بہت وقت بھی خرچ ہوگا. اسی طرح قرآن کریم میں قصے، مثالیں، احکام وغیرہ کے مضامین نہایت عمدہ ترتیب سے ہر جگہ جمع ہوتے ہیں، تاکہ خریدار عقیدت کی پونجی صرف کر کے نہایت آسانی سے ہر ضرورت پوری کرے. وہی طریقہ یہاں ہے. یعنی ایک مثال، سمپل سی مثال دی جا رہی ہے کہ آپ ایک مارکیٹ میں گئے اور کافی ٹریفک وغیرہ سے ہو کے وہاں پہنچے، اور وہ مارکیٹ میں خالی کھانے کی دکانیں ہیں، تو آپ پریشان ہو جاؤ گے بھائی یہاں کھانا کھاؤ، پھر دوسری مارکیٹ جانا، پھر ٹریفک سے گزرنا مثال کے طور پر، پھر وہاں جا کے وہاں دیکھے تو خالی کپڑے ہیں، اب پھر وہاں سے اور ایک جگہ جانا خالی. اگر ایسا ہوا تو بہت یعنی مشقت والی چیز ہے نا، بہت مشکل ہے. تو قرآن کریم کے مثال بھی ایسی دی جا رہی کہ یہ ایسی یعنی چیز ہے کہ جیسا ساری دکانیں ایک جگہ موجود ہے. بولتے نا سپر مال، آپ مال میں گئے تو ہر چیز مل جاتی ہے مثال کے طور پر، تو قرآن کریم میں بھی جو ہے نا ہر وہ چیز مل جاتی ہے آپ. اور اسی طریقے سے نہایت ہی جو ہے نا بہت نفیس طریقے سے جو ہے نا اس کو آیتوں کو جو ہے نا رکھا گیا قرآن میں، تاکہ ڈھونڈنے والے کو جو بھی ڈھونڈ رہا اس کو وہ چیز مل جائے، بڑی آسانی سے مل جائے. دوسرا تعلق، اس سے پہلے بنی اسرائیلیوں کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے کی رغبت دی گئی. اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے اسرائیلو، شروع سے ہی تمہاری طبیعت عیش پسند اور تکلیفوں سے گھبرانے والی ہے. دیکھو تمہارے باپ داداؤں نے خود ہی تو توریت مانگی تھی اور خود اس کے احکام دیکھ کر پھر گئے تھے، تب ان کو مجبور کر کے منوایا گیا تھا. اب بھی تم نے دعائیں کر کے نبی آخر الزمان کو پایا، اور جب وہ تشریف لے آئے تو اپنی رشوتوں اور آمدنیوں کو کم ہونے کے خوف سے تم ان سے پھر گئے. بہت ممکن ہے کہ پہلے کی طرح اب بھی تم کو قتل و قید و جلا وطنی اور جزیے سے ڈرا کر ایمان کی رغبت دی جائے. اس لیے بہتر ہے کہ تم خوشی ہی ایمان لے آؤ کہ تمہیں وہ دن نہ دیکھنا پڑے. تو گویا پچھلی آیت میں ثواب وغیرہ کا لالچ دے کر ان کو ایمان کی رغبت دی گئی. اب نہایت حکیمانہ انداز میں کسی قدر دھمکا کر اس شان کرم پر قربان ہر طرح ہمارا بھلا کرنا منظور ہے. یعنی اب اس آیت میں کیا ہو رہا، اب تک کیا تھا، جیسا پچھلے ایمان کی آیت پڑھے ہم تو اس میں کیا تھا کہ بھائی ثواب، اجر، بڑا مقام، جنت، یہ ساری چیزوں کے جو ہے نا لالچ دے کے آپ کو بلا کے ایمان لا لو، چھوڑ دو یہ بدبختی، بولے ایمان لے آؤ. اب یہاں پر کیا بولے، بالکل ایک حکیمانہ طور، بولے ٹھیک ہے اگر وہ بھی نہیں سمجھ آ رہا نا تو وہ یاد کرو جو کیسا تنبیہ ہوئی تھی تمہارے باپ داداؤں پر، کیسا ان کو ڈرایا گیا تھا کہ ایکسیپٹ کرو.
ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ بھی پھر وہ عذاب ہو، تمہارے ساتھ بھی قتل و غارت گری ہو، قید و بند ہو، مثال کے طور پر یہ جلا وطنی ہو، یہ ساری چیزیں تمہارے ساتھ بھی ہو جائے، تو اس سے پہلے کہ سب ہو بھلے ایمان لے آؤ۔ یعنی اب یہ ڈرانا بھی جو ہے نا، ہم کو جو ڈرانا ہے مثال کے طور پر، یہ بنی اسرائیل کو ہی نہیں بلکہ ہر کسی کو ہے، یہ خوف تو ہم کو بھی کھانا ہے کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ جو ہے نا ہم ایمان سے یعنی پھر جائیں، ایسے اعمال کر کے جو ہے نا ایمان سے نکل جائیں۔ تو اس لیے ہمارے اعمال کو بھی صحیح کرنے کے لیے تنبیہ ضروری ہے، تو قربان جائیں ایسے، یعنی ایک طرح جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں جو ہے نا بڑے بڑے نیک یعنی بہت درجے دے کے ثواب جزا ہر وہ چیز بتا کر جو ہے نا بول رہا کہ بہلا بسلا کر ایمان لا لو، اور ایک جگہ جو ہے نا بولے نہیں ابھی بھی نہیں ماننا تمہارا نفس، بولے ٹھیک ہے تم کو تنبیہ ہوگی پھر ایمان لے آؤ۔ یعنی ہر جگہ جو ہے نا ہماری بلائی مقصد ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت میں قرآن منوانے کا ذکر تھا، اس آیت میں توریت منوانے کا گزشتہ واقعہ بیان ہو رہا ہے، یعنی یہ رحمت والے نبی کی برکت سے کہ تمہیں یوں لالچ دے کر منا رہے ہیں، ورنہ ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ کوئی آفت دکھا کر تمہیں قرآن ماننے پر مجبور کریں اور تم مجبوراً ایمان قبول کر لو۔ یعنی یہ کیا بولا جا رہا ہے کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ جس طرح تم کو جو ہے نا جبر سے توریت قبول کروائی گئی تھی ویسا ہم قرآن بھی کرا سکتے، لیکن کیونکہ رحمت للعالمین آ چکے ہیں اس وجہ سے تم پر اب عذاب نہیں آ رہا، تم پر جو ہے نا جبر نہیں ہو رہا، بولے اس وجہ سے آسانی سے جو ہے نا قرآن قبول کر لو۔ اللہ اکبر، کیا پیاری مثال ہے دیکھو۔ اور حقیقتاً ہم جو پڑھتے آئے اب تک کہ ان کی توبہ کتنی سخت تھی، ان کو جو ہے نا یعنی ان کے اوپر شریعت کتنی یعنی سخت یعنی جو ہے نا ڈالی گئی تھی، مثال کے طور پر کیسے کیسے عذاب ان پر آئے تھے جس کی وجہ سے جو ہے نا ان کو یعنی قبول کرنا پڑا تھا ایمان، اور ہم دیکھو بالکل اللہ کی رحمت میں ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صدقہ ہے کہ یہ ساری چیزوں سے ہم بچ گئے، بہت آسانی سے، بہت بہلا پسلا کے جو ہے نا ہم کو عطا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، یہاں بھی وہی فعل پوشیدہ ہے کہ یعنی اے اسرائیلیوں وہ واقعہ یاد کرو، یا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یاد دلا دو۔ یہ واقعہ تیا کے واقعے سے پیشتر کا ہے، جس وقت کے نبی بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بحر قلزم سے بخیر و عافیت نکل گئے اور فرعون غرق ہو چکا۔ یہ پورا واقعہ خلاصہ تفسیر میں عرض کیا جائے گا۔ اگرچہ عہد و پیمان موسیٰ علیہ السلام نے لیا تھا، مگر چونکہ اللہ کے محبوبوں کا کام در حقیقت رب کا کام ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ ہم نے عہد لیا۔ اس کی مثالیں قرآن کریم میں بے شمار ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام ان سے عہد لیے، لیکن قرآن کریم کیا بول رہا ہے کہ اللہ نے عہد لیا، کیونکہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ تو نبی جو عہد لیتا نا، اللہ کے محبوب بندے جو عہد لیتے ہیں در حقیقت وہ اللہ عہد لیتے ہیں، اس کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ میثاقکم، یہ لفظ وثق سے بنا ہے جس کے معنی ہیں مضبوطی، مہر، اور قرض کی تحریر کو بھی اس لیے وثق یا وثقیہ کہتے ہیں کہ اس سے ایک چیز کی مضبوطی کی جاتی ہے۔ اصطلاح میں نہایت مضبوط عہد کو میثاق کہا جاتا ہے، یعنی بہت تو عہد ہوا کہ آپ پرامس لے رہے، لیکن بہت مضبوط عہد کو میثاق کہا جاتا ہے۔ ہم وعدہ اور عہد اور میثاق کا فرق پہلے بیان کر چکے ہیں۔ جب بنی اسرائیل نے کتاب الہی مانگی تھی تب بھی موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بہت مضبوط عہد و پیمان لے لیا تھا کہ تم مانگ تو رہے ہو، بعد میں پھر نہ جانا۔ اگرچہ ہر شخص سے علیحدہ علیحدہ لیا گیا تھا، لیکن چونکہ وہ ایک ہی نوعیت کا تھا اس لیے میثاق واحد فرمایا گیا۔ اب بھائی پوری قوم سے ایک ایک سے تھوڑی لیں گے، آپ لیے بھی تھے، بہت ساروں سے لیے، لیکن پھر بھی اس کو میثاق کہا گیا کہ بنی اسرائیل سے لیا گیا میثاق، یعنی سارے لوگ اس میں شامل۔ اس جمع یعنی مواثق نہ فرمائی گئی، جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے ثم یخرجکم طفلا، یا یہاں بھی اطفال نہ فرمایا، اسی وجہ سے ورفعنا، جبکہ موسیٰ نے ان کو توریت لا کر دی، یہ آزاد لوگ اس کی پابندیاں اور سخت احکام دیکھ کر گھبرا گئے، تب ان پر طور پہاڑ اکھیڑ کر مثل شامیانے کے کھڑا کر دیا گیا۔ یہاں رفعنا کے معنی جڑ سے اکھیڑ کر اوپر کو اٹھا دینا ہے۔ اس سے یہ سمجھنا کہ یہود پہاڑ کی جڑ میں کھڑے تھے اور اس کے گرنے سے ڈرتے تھے، محض حماقت ہے کہ کیونکہ اس قسم اونچا ہونا تو پہلے ہی سے حاصل تھا۔ پھر رفعنا کے کیا معنی؟ یہ فعل تو حدیث یعنی یہ فعل تو حد وس جاتا ہے، یعنی غیر موجود کو موجود کرنا۔ نیز اس صورت میں موسیٰ علیہ السلام کا کوئی خاص معجزہ نہ ہوتا۔ نیز اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ پورا طور اکھاڑ کر اوپر لایا گیا، اور اس میں تعویل کی بنا پر اس کا بعض حصہ زمین کے نیچے بھی رہا۔ یعنی اب یہ انشاءاللہ آگے اس کا واقعہ پڑھیں گے تو ان کو ڈرانے کے لیے جب یہ پھرے نا اپنے میثاق کو توڑنے لگے تو اس وقت طور کا جو پہاڑ تھا نا وہ پورا اکھیڑ کے ان کو اوپر لا کے کھڑا کر دیا گیا کہ دیکھو اب اگر نہیں مانیں گے نا تو پورا پہاڑ تم پہ گر جائے گا۔ فوقکم، روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے اکھیڑ کر اور اپنے پروں پر اٹھا کر لائے اور خد آدم فاصلے سے بنی اسرائیل کے سر پر کھڑا کر دیا۔ بنی اسرائیل 4 فرسخ کوس میدان میں پھیلے ہوئے تھے، پہاڑ بھی اتنا لمبا چوڑا کر دیا گیا تھا۔ الطور یہ سریانی لفظ ہے جس کے معنی ہیں ہرا بھرا پہاڑ، اور اب یہ لفظ اس پہاڑ کا نام ہے بن گیا جہاں موسیٰ علیہ السلام رب سے ہم کلام ہوتے تھے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں اس سے عام پہاڑ مراد ہیں، یعنی ایک پہاڑ کو ان کے سر پر کھڑا کر دیا گیا، کیونکہ اس وقت یا اسرائیل
اسرائیلی طور پہاڑ سے بہت دور تھے، مگر صحیح یہ ہے کہ اس سے خاص موسیٰ علیہ السلام کا طور پہاڑ ہی مراد ہے، کیونکہ اگر طور کے لغوی معنی بھی مراد لو تب بھی الف لام عہدی کی وجہ سے وہ خاص ہی مراد ہوگا، اور جب رب کو پہاڑ اکھیڑنے پہ قادر ہے تو وہ دور سے نزدیک لے جانے پر بھی قادر ہے۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے، یعنی کچھ علماء کرام بولے کہ ہو سکتا ہے وہ تیجا کے پاس ہی کوئی پہاڑ تھا، اس کو اٹھا کے کھڑا کر دیا، وہ طور نہیں تھا، لیکن اصل حقیقت دراصل تفسیر کبیر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اصل حقیقت تو طور ہی تھا۔ جب اللہ پورے طور پہاڑ کو اٹھانے پہ قادر ہے تو وہاں سے لانے میں قادر نہیں ہے کیا؟ خذو یہ لفظ اخذ سے بنا ہے جس کے معنی ہے پکڑنا اور لینا۔ یہاں توریت کی تختیوں کا ہاتھ سے پکڑنا مراد نہیں بلکہ ماننا اور دل میں لینا مراد ہے، یعنی ہم نے ان سے کہا کہ تم قبول کر لو ما آتیناکم، وہ احکام یا وہ کتاب جو ہم نے تم کو عطا فرمائی، بقوت یعنی پوری کوشش سے لو، جیسے کہ دنیاوی تھوڑا نفع حاصل کرنے کے لیے بڑی مشقتیں برداشت کر لیتے ہو، اسی طرح دینی نفع کے لیے توریت کے سخت احکام بھی برداشت کرو۔ رنج و راحت، مصیبت و آرام، کسی حالت میں اس کو نہ چھوڑنا اور اس پہ دائم قائم رہنا، جیسے جو چیز ہاتھ میں قوت سے پکڑی جائے وہ نہیں چھوڑی جاتی، ایسے ہی جو چیز قوت سے پکڑی جائے وہ رنج و خوشی کسی حال میں نہیں چھوڑی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے قوت بخشی، خیال رہے کہ کبھی انسان ایمان کی قوت سے پکڑتا ہے اور کبھی ایمان انسان کو قوت سے پکڑتا ہے، جیسے رسی کو انسان پکڑے یا اسے رسی سے باندھ دیا جائے، پہلی صورت میں خطرہ ہے، دوسری صورت میں بے خطرہ ہے، پہلی صورت میں ابتدا ہے، دوسری میں انتہا۔ یعنی کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایمان جو ہے نا ایسی رسی ہے جو آپ پکڑے میں ہیں، تو آپ رسی پکڑ کے لٹکنا مطلب جب تک آپ برداشت کریں اس کا چھوٹ جاتی، چھوٹنے کا اندیشہ رہتا، لیکن اگر آپ کو رسی سے باندھ دیا جائے تو وہاں کوئی خطرہ نہیں رہتا، کیونکہ وہاں قوت نہیں لگتی، آپ پکڑے۔ تو ایک ہوتا ہے ایمان کا آپ کے ہاتھوں سے پکڑنا، ایک ہوتا ہے ایمان آپ کو پکڑنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ جو واقعہ اصل میں جو واقعہ یہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ کیا ہوتا کہ بولتے ہیں ہم کو، یعنی بنی اسرائیل پوری موسیٰ علیہ السلام سے بولتے ہیں کہ بھائی ہم کو جو ہے نا اللہ کی کتاب چاہیے، آپ اللہ کی کتاب لا کے دو تاکہ اس سے جو ہے نا ہم کو احکام ملے، زندگی گزارنے کا یعنی طریقہ ملے۔ تو آپ توریت لے آئے اللہ سے یعنی گفتگو کر کے، تو توریت آئی نا تو جیسے پڑھے اس میں بولے کہ بھائی یہ تو بہت ٹف ہے، بولے ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم اس کو نہیں لیں گے۔ اس وقت جو ہے نا یہ واقعہ پیش آیا جو کہ طور اکھاڑ کے جو ہے نا ان کے اوپر لا کے رکھ دیا گیا، بولے کہ اب اگر اس کو نہیں لوگے نا تو طور تمہارے اوپر یعنی تم کو یعنی کچل دیا جائے گا اس پہاڑ کے نیچے۔ اور پکڑنا مطلب کیسا معلوم ہے کہ یعنی کتاب کو یعنی توریت کی تختیوں کو پکڑنا نہیں، پکڑنے کا مطلب کیا تھا کہ وہ دل میں اتر جانا، وہ پوری پختگی سے ایمان لانا، اس چاہے رنج ہو، خوشی ہو، غم ہو، آپ کو اس کے احکامات ماننا ہے، اس کو وہ مانے ہیں۔ وَذْكُرُوا مِمَّا فِيهِ، یہ لفظ ذکر سے بنا ہے یا ذکرہ سے، یعنی اس کو لے کر طاق میں نہ رکھ دینا بلکہ اس کے احکام کو حفظ کر لینا، اس کی تلاوت کیا کرنا، مدرسوں میں اس کو پڑھایا کرنا اور اس سے غافل نہ ہو جانا، یا اس کی آیت میں غور کرنا اور اس سے نصیحت حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا، بلا عمل فقط پڑھنا کافی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھو کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کیا بات، کیا پیاری بات۔ اب ہم جو کر رہے ہیں وہ کیا ہے، تو وہی احکام ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا وہی احکام تھا کہ میری کتاب کو خالی پکڑ کے طاق میں رکھ دینا نہیں ہے، بولے اس کو پڑھو، اس کو پڑھاؤ، اس کو سمجھو، اس کو سمجھاؤ، بولے اس سے جو ہے نا وہ عکس کرو جو کیسے زندگی گزارنا ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا احکام، کیا حکم ہے، وہ ساری چیزیں۔ خیال رہے کہ قرآن کریم کے سوا کوئی اور کتاب حفظ نہ کی گئی، ہاں گزشتہ کتابوں کے احکام وہ مضامین ان کے علماء ایسے یاد کر لیا کرتے تھے جیسے آج کل کہ یعنی مثال کے طور پہ اب کیسا ہوتا ہے کہ اب بولتے نہیں جیسا ایڈوکیٹس ہوتے یا پولیس کے آفیسر ہوتے، بولتے نا آئی پی سی سیکشن سو اینڈ سو، آئی پی سیکشن سو اینڈ سو، جیسا یاد کر لیتے، تو ویسا جو ہے نا پہلے کے علماء کرام جو ہے نا کتابوں میں سے احکامات کو یاد کر لیے تھے، لیکن حفظ پوری کتاب حفظ جو ہوئی نا وہ صرف قرآن پاک ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے یہاں اذکروا فرمایا حفظہ نہ فرمایا گیا، لعلکم تتقون، لال رب کی طرف سے یقین کے لیے ہیں اور بندوں کی طرف سے امید کے لیے، یعنی تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یا اس امید پر تم توریت کے حامل بنو کہ تم متقی ہو جاؤ، نہ دنیاوی لالچ پر اتقاء سے مراد یا تو جہنم سے بچ جانا ہے یا پرہیزگار بن جانا، کیونکہ توریت پر عمل کرنے سے دنیا میں پرہیزگار اور آخرت میں جہنم سے رستگاری حاصل ہوتی ہے، اس لیے یہاں اس کا ذکر فرمایا گیا۔ ثم تولیتم، یہ لفظ ولی سے بنا ہے جس کے معنی ہے قریب ہونا، باب تو فعل میں آ کر سلب کے معنی پیدا ہوئے، یعنی قریب کو دور کر دینا اور پھر جانا، یعنی تم یہ عہد و پیمان کر کے اور مجبوراً توریت کو مان کر اس پر پھر گئے کہ نہ تم نے توریت کے احکام پر عمل کیا اور نہ اس کو پڑھنا باقی رکھا، اس کی حفاظت کی، بلکہ اس کتاب کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا ڈالا۔ وَمِن بَعْدِ ذَلِكَ کا اشارہ یا میثاق کی طرف ہے یا طور کو اکھاڑنے کی طرف یا اس پورے واقعے کی طرف، یعنی تم نے اتنے اہم واقعات کے بعد بھی اپنے وعدے کی وفا نہ کی، بے وفائی عقلاً نقلاً بری ہے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، یا تو فضل و رحمت ایک ہی معنی میں ہے
یا فضل سے مراد قبول توریت کی توفیق، دنیا اور رحمت سے مراد بعد کی بے وفائیوں پر عذاب نہ بھیجنا ہے۔ یعنی اگر پہاڑ وغیرہ اکھاڑ کر تم سے توریت قبول نہ کروائی جاتی اور بعد کی بدعملیوں پر تم کو مہلت نہ دی جاتی تو لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تم خسارے والوں میں سے ہو جاتے۔ خسارہ اصل پونجی کے ضائع ہو جانے کو کہتے ہیں۔ اس میں لطیف اشارہ اس طرف بھی ہے کہ سختی سے احکام منوانا اور در حقیقت رحمت ہے، اور بنی نبی آخر الزمان کا زمانہ پا لینا عین فضل الہی۔ ابھی کچھ نہیں بگڑا ہے، اب بھی سنبھل جاؤ اور اس پیغمبر علیہ السلام پر ایمان لے آؤ۔ تفسیر خلاصہ یہ ہے کہ قانون ہدایت بیان فرمانے کے بعد ارشاد ہوا کہ اے اسرائیلیو، ہم نے تم پر یہاں تک مہربانی فرمائی کہ جیسے احمق بیمار کو مہربان طبیب زبردستی دوا پلاتا ہے، اسی طرح ہم نے تمہارے ساتھ کیا۔ تم بخوشی اصلاح قبول نہ کرتے تھے، ہم نے تم کو کوہ طور اٹھا کر اختیار کرنے پر مجبور کر دیا اور فرما دیا کہ توریت قبول کرو ورنہ پہاڑ گرتا ہے۔ تم بھی ایسے ضدی واقع ہوئے کہ اس وقت تو جبرن اور بولتے نا زبردستی کسی کو تلوار گردن پر کے دے دینا تو لے لیے، مگر بعد میں اسی کو بھی توڑ دیا اور طرح طرح کی بدکاری اور بت پرستی میں مشغول ہو گئے۔ توریت شریف کو بدل ڈالا۔ ہم نے اپنے فضل و کرم سے کبھی کبھی تم میں انبیاء بھیجے تاکہ تمہیں ہلاکت اور بربادی سے بچائے، مگر تم نے انہیں بھی ظلماً قتل کر ڈالا۔ پھر بھی ہم نے درگزر کی۔ اگر ہمارا اتنا فضل و کرم نہ ہوتا تو تم کبھی کے نصیحت وہ نابود ہو چکے تھے، یعنی نیز تو نابود ہو چکے ہوتے۔ یعنی سیدھی بات یہ کہ بھائی اب پہلے تو تم نے خواہش کی کہ تمہیں چاہیے توریت، پھر بعد میں توریت قبول نہیں کر رہے تھے تو ہم نے جبران پہاڑ کھڑا کر کے قبول کروائے، پھر وہاں پہ دکھاوے کے لیے ڈر سے خوف سے تم نے قبول کر لی، بعد میں پھر اس توریت کو تم نے بدل ڈالا، تم اس کو مانتے نہیں تھے، احکام پہ نہیں چلتے تھے۔ بولے ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی ہم کئی مرتبہ تمہیں پیغمبر بھیجے، نبیوں کو بھی تم نے مار ڈالا، اس کے بعد بھی آج بھی پھر اس کے باوجود بھی ہم موقع دیتے ہیں کہ اس نبی آخر الزمان پر ایمان لے آؤ تاکہ اب تمہاری بخشش ہو جائے، تم بخشے جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس میں اختلاف، جو پورا واقعہ اصل یہ ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ پہاڑ اکھاڑنے کا واقعہ کن بنی اسرائیل پر پیش آیا، کن بنی اسرائیل پر آیا؟ ان 70 جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ توریت لینے کے لیے گئے تھے، ان پر جو یہاں رہ گئے تھے، یعنی کس پہ آیا واقعہ؟ آپ کو یاد ہے ہم تفسیر میں پڑھ چکے کہ جو میدان میں جب گائے کی پوجا کرنے سے پہلے سارے بنی اسرائیل وہاں تھے، 70 ان میں سے جو اچھے لوگ تھے ان کو لے کے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، تو ہو سکتا ہے واقعہ وہ 70 اسرائیلی پہ پیش آیا، یہ اختلاف ہے۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ پورے بنی اسرائیل پہ پیش آیا۔ ان دونوں چیزوں میں اختلاف ہے۔ ہم اس اختلاف کا لحاظ کرتے ہوئے واقعہ عرض کرتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلیوں سے توریت ماننے کا عہد و پیمان لے کر 70 آدمیوں کے ساتھ توریت لینے کوہ طور پر تشریف لے گئے، اور وہاں یہ 70 آدمی کلام الہی سن چکے اور مر کر زندہ ہو چکے، تب آپ کو توریت شریف عطا ہوئی۔ جب آپ نے وہ کتاب ان 70 کو دکھائی تو یہ لوگ سخت احکام اور کڑی پابندیاں دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ ہم سے ان پر عمل نہ ہو سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، تب حضرت جبرائیل بحکم الہی کوہ طور اکھاڑ کر ان کے سروں پر لے کر کھڑے ہو گئے کہ توریت قبول کرو ورنہ ابھی تم پر گرتا ہے۔ یہ پہاڑ قد آدم ان کے سروں سے اونچا تھا، یہ لوگ ابھی اپنی موت دیکھ چکے تھے، اب گھبرا گئے، فوراً سجدے میں گر گئے، مگر سجدہ پوری پیشانی پر نہ کیا بلکہ ایک رخسار پر، تاکہ پہاڑ کو بھی دیکھتے رہیں کہیں گر نہ جائے۔ وہ سجدہ کیسے کیا معلوم ہے؟ ایسے پہاڑ کو دیکھتے ہوئے، یعنی ایک رخسار کو زمین پہ لگائے۔ چنانچہ اب تک یہودی صرف ایک رخسار پر ہی سجدہ کرتے ہیں اور مسلمان پیشانی پر، اس لیے آج بھی یہودی اگر سجدہ کرتے نا تو ایسے کرتے، ایک رخسار پر، اور مسلمان پیشانی پر کرتے۔ اور سجدے میں گر کر توبہ کی اور پورا عہد کیا کہ ہم اس کو قبول کرتے ہیں، ہمیشہ اس پر عمل پیرا رہیں گے۔ اس میثاق سے یا تو یہی سجدے والا میثاق مراد ہے یا پہلا میثاق جو اسرائیلیوں سے طور پر آتے وقت لیا گیا تھا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر اپنی قوم کے پاس آئے اور بچڑے وغیرہ کو ہلاک فرما چکے، سب سے توبہ کرا چکے، تب آپ نے ان کو توریت دکھائی، انہوں نے دیکھ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور ان پر یہی طور اکھاڑ کر یہاں لایا گیا اور انہوں نے سجدہ کر کے عہد و پیمان کیا، مگر بعد میں اس کو توڑ ڈالا اور بدکاریوں میں مشغول ہو گئے۔ ان کی نافرمانی کی ابتدا تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہو چکی تھی، مگر آپ کے پردہ فرمانے کے بعد اس میں زیادتی ہو گئی کہ توریت بدل ڈالی گئی، پیغمبروں کو قتل کرنے لگے، شرک و بت پرستی میں گرفتار ہو گئے۔ اس لیے یہاں سم فرمایا گیا جس کے معنی ہیں تراخی۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ تو یہ پورا واقعہ ہے، ایک یہ ہو سکتا ہے کہ وہ 70 آدمی تو پھر وہیں پر ان کے اوپر لائے اور پھر وہ قبول کر لیے، اور ایک ہو سکتا ہے کہ آپ جب لے کے واپس آئے پھر بچڑے کا واقعہ ہوا،
پھر وہ سب ختم کرنے کے بعد سب توبہ وبہ ہوئی، سب کو جمع کر کے پھر آپ توریت پیش کیے، تو سب لوگ بولے کہ نہیں بہت احکام اس کے بہت سخت ہے، بولے ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. تو اس وقت جو ہے نا ان کے اوپر کوہ طور لا کے کھڑا کر دیا گیا کہ ایکسیپٹ کرو ورنہ جو ہے نا تم پہ پہاڑ پورا گر جائے گا. اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے. پہلا فائدہ کہ یہ دنیاوی تکلیفیں جو ہدایت کا ذریعہ بن جائیں اور در حقیقت انعام الہی ہیں، اسی لیے اس واقعے کو انعامات کے سلسلے میں ذکر فرمایا گیا. حالانکہ پہاڑ لا کے ڈرایا جا رہا، لیکن پھر بھی جو ہے نا اس ڈر کی وجہ سے تم ایمان لے آئے، تم قبول کر لے مثال کے طور پر. تو ایک معنوں میں یہ بھی جو ہے نا اس کا فضل ہی ہوا کہ تم کو ڈرا کے جو ہے نا تم کو اچھے کاموں کی طرف رغبت دلا. مثال کے طور پر اب آج جو ہے نا بولتے ہیں کہ گناہ کرے تو اس کا بہت بڑا عذاب ہے، ایسا نہ ہو کہ ہو سکتا ہے جو ہے نا ہماری دنیا برباد ہو جائے، ہماری آخرت برباد ہو جائے، اس ڈر سے آپ اس سے بچ جاتے. تو یہ بھی ایک طرح کا فضل ہے، وہ خیال بھی آنا اللہ کا فضل ہے. دوسرا فائدہ یہ کہ حق تعالیٰ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا مہربان ہے، کیونکہ بنی اسرائیل پر نہایت سخت احکام بھیجے اور سب ایک دم بھیجے جس سے وہ گھبرا گئے، اور اس امت پر نرم احکام بھیجے گئے اور وہ بھی ایک بیک دیگر نہایت آہستگی سے اور اس عمدہ طریقے سے کہ بوجھ نہ محسوس ہو. مثلا روزہ فرض کیا گیا تو پہلے سال بھر میں 1 عاشورے کا، پھر ہر مہینے میں 3، پھر ماہ رمضان کے روزے، مگر فدیہ دینے کا اختیار، شراب حرام کی گئی تو نہایت آہستگی سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو کیا اللہ تعالیٰ کا خاص رحم ہے امت محمدیہ پر، ہم پر، کہ احکام بھی آئے نا تو آہستہ آہستہ ہے، ایک دم سے ہر چیز جو ہے نا وہ بول دی نہیں گئی مسلمانوں پر اس وقت. تیسرا فائدہ یہ کہ اس امت سے دنیاوی ظاہری عام عذاب اٹھا دیا گیا. اسرائیلیوں پر پہاڑ لاد کر ان سے توریت منوائی، مگر مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک نہ ہوا. چوتھا فائدہ یہ کہ توریت کی حفاظت بنی اسرائیل کے ذمے کی گئی کہ فرمایا گیا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جس سے وہ عاجز ہو گئے، مگر قرآن کریم کی حفاظت خود فرمائی ہماری ذمے نہ کی. پانچواں فائدہ کلام اللہ کی تلاوت کرنا بھی ضروری ہے، اور اس پر غور کرنا بھی اور اس پر عمل کرنا بھی. بغیر تلاوت اس کی بقا مشکل ہوگی، اور بغیر عمل محض اس کا پڑھ لینا غیر مفید، کوئی فائدہ نہیں ہے. طبیب کا نسخہ پڑھو بھی، سمجھو بھی، عمل بھی کرو. اپنے حبیب کا خط بار بار پڑھ کر لطف حاصل کرو اور اس کی فرمائش پوری کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کیا پیاری بات ہے. اس آیت میں فرمایا کیا جا رہا ہے کہ صرف قرآن پڑھنے سے جو ہے نا اس کا حق ادا نہیں ہوتا، بولے پڑھو بھی، سمجھو بھی، عمل بھی کرو. اور یہ کیا ہے؟ تو اپنے حبیب کا حق، یعنی جس کو تم چاہتے، بولتے نا آپ سب سے زیادہ کس کو چاہتے ہو؟ اللہ کو چاہتے. بولے ہاں سب اللہ کو چاہتے، ہاتھ اٹھا دیتے. تو ارے جب اس کا کلام ہے تو اپنے سب سے زیادہ جس کو چاہتے اس کا کلام ہے، بولے بار بار پڑھو، وہ لذت سے پڑھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جو ہے صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں اس متعلق کہ طور کو سب نے معلق دیکھا، مگر اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی بعض نے شوق سے عہد کیا اور بعض نے خوف سے. صوفیہ کیا فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا پہاڑ لا کے اوپر کھڑا کر دیا، بولے کہ آپ اگر نہیں مانو گے تو پہاڑ میں کچل دیے جاؤ گے. اس کے بعد بھی جو ہے نا کئی ایسے لوگ وہاں تھے کہ معجزہ دیکھ کے واہ سبحان اللہ شوق سے ایمان لائے، اور بعض ایسے ڈر کے لائے، جس سے معلوم ہوا کہ ایک ہی کتاب اور ایک ہی معجزہ بعض کے لیے ہدایت اور بعض کے لیے گمراہی کا سبب ہوتا ہے. جس سے کیا پتا چلتا کہ بڑے سے بڑا معجزہ بھی اگر ہو تو کسی کے لیے ہدایت ہے، کسی کے لیے گمراہی. جب خوف والوں پر غزلان یعنی رسوائی آ گئی تو برہان نے کام نہ دیا. دلائل کا علم عرفان نہیں بخشتا، دلائل کا علم عرفان نہیں بخشتا. دلائل یعنی بولتا نا سوچ سے، منطق سے، لاجک سے دلائل پیش کرنے سے جو نا ایمان اب یعنی وہ نہیں ہوتا، ملتا، عرفان نہیں ملتا. وہاں تو شوق و ذوق چاہیے. تو عرفان کس سے ملتا؟ عرفان مطلب کامل ایمان ملنا. وہ کس سے ملتا؟ شوق و ذوق سے ملتا. پھر رب نے فرمایا کہ ہمارے احکام قوت سے پکڑو، جس سے معلوم ہوا کہ احکام کے لیے قوت ربانی چاہیے، نہ کہ طاقت جسمانی. قوت سے پکڑو مطلب قرآن کو دبا کے پکڑنا نہیں ہے، بولے قوت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم کو ایمانی قوت دیں گے اس سے. یہاں تائید الہی درکار ہے، اپنی کمائی نہیں، اپنی کمائی بیکار ہے. تو اللہ کا فضل ہی سے وہ ہو سکتا. میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ آج یہ ہم جو کر رہے ہیں، ہم جو کلام پاک سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہم اس میں جو ہے نا پختہ کر رہے ہیں، تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. پھر فرمایا کہ توریت کے رموز، اشارات، حقائق و دقائق یاد کرو جو کہ اہل دل کی صحبت سے ملتے ہیں، تاکہ ما سوا اللہ سے بچ جاؤ. پھر تم لوگ خیالات نفسانی اور خواہشات شہوانی کی وجہ سے طریق ربانی سے ہٹ گئے. یعنی کیا ہوتا کہ جو ہمیشہ جو ہے نا دنیا کی تماہ، ہمیشہ اس کی خواہش کرنا، وہ خواہشات، وہ جسمانی لذتیں، وہ ساری چیزوں سے ہوتا کیا معلوم ہے؟ پھر رحمانی سے دور ہو جاتے. وفاق کا راستہ چھوڑ کر نفاق کی طرف دوڑ گئے. اگر پہلے ہی سے عنایت ربانی اور توفیق یزدانی تمہاری نگرانی نہ کرتی اور انبیاء کرام تمہاری نگہبانی نہ فرماتے تو تم اصل پونجی یعنی فطری لیاقت کھو کر خسارے میں پڑ جاتے. سبحان اللہ، کیا پیاری بات کہی. اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ بندہ پہلے خوف سے، پھر عادت، پھر شوق سے اللہ کی عبادت کرتا ہے. کیا فرما رہے ہیں کہ پہلے خوف سے یعنی ڈر سے، پھر عادت بن جاتی، پھر شوق اس میں شامل ہو جاتا. بچہ اولاً خوف سے پھر شوق سے پڑھنے میں محنت کرتا ہے. پہلے بچے کو آپ کو اسٹک لے کے پڑھانا پڑتا ہے، لیکن ایک بار اس کو مزہ آ گیا اس میں تو پھر ضرورت نہیں پڑتی، وہ شوق سے پڑھتا ہو. یہاں بھی بنی اسرائیل کو پہلے ڈرا دھمکا کر توریت قبول کرنے پر راضی کیا گیا.
یہ ان کا ابتدائی حال تھا. پھر شوق و ذوق سے عبادت انتہائی کمال، اس کو یہاں تقوی فرمایا گیا. یعنی ابھی خوف سے ہماری بندگی کرو تاکہ ممکن ہے آئندہ دل میں ذوق عبادت پیدا ہو جائے جو تقوی ہے. تو تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کا نام کیا ہے؟ کہ جو شوق و ذوق سے تمہارے اندر عقیدہ پیدا ہو اس کو تقوی کہتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ انسان بے ذوق عبادت چھوڑ نہ دے، کبھی وقت آئے گا پھر ذوق و شوق بھی پیدا ہو جائے گا. یعنی صوفیہ کرام کیا بولتے ہیں کہ ایک مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی ہو سکتا آپ کو جو ہے نا آج جو ہے نا شوق و ذوق نہیں آ رہا آپ کی عبادت، پھر بھی مت چھوڑو، کرتے رہو، ہو سکتا اللہ کا فضل ہو جائے پھر شوق و ذوق آ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.